أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے واقعہ ایلا کو سنا تھا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی بالفرض گناہ کر بیٹھے گی، گناہ کی طرف آئے گی تو اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ آپ پیغمبر کی بیویاں ہو۔ نمبر دو، آپ سے گناہ ہوگا تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت دو باتوں کو بیان فرمائیں گے۔ نمبر ایک، ازواج مطہرات کو ہدایات۔ نمبر دو، اہل بیت کے مصداق کو بیان فرمائیں گے۔ جس طرح پیغمبر کی بیویوں کا اگر گناہ سرزد ہو جائے تو ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، اسی طرح اگر وہ نیکی کرتی رہیں گی، اطاعت کرتی رہیں گی، اعمال صالحہ کرتی رہیں گی، فرمانبرداری کرتی رہیں گی تو ان کو بھی ڈبل اجر ملتا رہے گا۔ عام عورتیں اگر سبحان اللہ کہیں نا جی تو ان کو 10 نیکیاں ملیں گی نا، تو پیغمبر کی بیویوں کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ عام عورتیں اگر کوئی اچھی بات کہیں گی، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں گی تو ان کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو پیغمبر کی بیویوں کو ایک حرف کے اوپر 20 نیکیاں ملیں گی۔ جس طرح سزا ڈبل ہے، اس طرح اجر بھی اللہ نے ڈبل رکھا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری کرے اللہ کی اور رسولی اور اس کے رسول کی۔ نمبر دو، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا، ہم اس کو دیں گے، اجرہا مرتین، اجر ڈبل، ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کی وجہ سے، دوسرا اس عمل کے اپنا اجر۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کے لیے رزقاً کریما، بہترین رزق۔ یہ جنت کا رزق ہے جی، ٹھیک ہے، جنت کے اندر بہترین آپ کو رزق ملے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد، یہ خطاب ہے پیغمبر کی بیویوں کو۔ دوسرا خطاب پیغمبر کی بیویوں کو ہے، لیکن حکم عام ہے، یاد رکھیں جی۔ اب کیا خطاب ہے، کیا احکامات ہیں، تو سنیں جی۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم ڈرتی رہیں، فلا تخضعن بالقول، پہلا فریضہ بات نرمی سے مت کرنا، فیطمع الذی، پس طمع رکھے گا وہ شخص، فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر مرض ہے، شہوت ہے، وقلنا، اور کہو بات، قولا معروفا، سیدھی دستور کے مطابق۔ مفسرین فلا تخضعن بالقول کے نیچے لکھتے ہیں کہ نرم بات مت کرنا۔ جب آپ سے ملنے کے لیے کوئی صحابی آئے گا تو آپ نے نرم بات نہیں کرنی۔ حکم عام ہے جی، تمام عورتوں کو ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی غیر محرم آ جائے تو اس کے ساتھ آپ نے بات نرمی سے نہیں کرنی۔ عام طور پر ہوتا ہے نا جی، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو گھر کے اندر عام طور پر اگر بچہ نہ ہو، مرد نہ ہو، تو عورت آتی ہے، پوچھتی ہے جی کون؟
تو وہ بندہ اپنا بتاتا ہے میں فلاں ہوں جی، پھر پوچھتی ہے جی کیا کام ہے جی، آپ کے خامن سے کام ہے جی، وہ تو نہیں ہے جی، آپ بیٹھو میں آپ کے لیے بیٹھو کھولتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں، چائے بناتی ہوں۔ فرمایا ایسی بات مت کرو جی، فلا تخضعن بالقول، بات کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ دروازے پہ دستک ہو، اندر سے جواب ہے کون ہو، جواب ملے جی میں فلاں ہوں جی، کیا کام ہے جی، فلاں کام ہے جی، خاوند گھر پہ نہیں ہے جی۔ اب آگے سے جب تیسرا سوال ہوگا نا جی کہاں گیا ہے، مجھے کیا پتہ ہے، کس نے بتایا جی، میرا خاوند مجھے بتا کر جاتا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں ہو، سختی سے الفاظ ہو۔ دیکھو اللہ کو ہماری بیویوں کا بھی کتنا خیال ہے، اللہ نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کتنا خیال کیا جی، کتنا کتنا حیا کا اللہ نے خیال رکھا ہے کہ بات اگر کوئی غیر محرم آئے پوچھے کون ہو تو دو ٹوک الفاظ میں بتاؤ جی آپ کون ہو جی، کیا کام ہے آپ کا جی، تاکہ دوسری مرتبہ اس کے دل کے اندر طمع ہی نہ ہو۔ اگر پھر خاوند کو آ کر تمہارا وہ جو دوست گھر میں آئے ہوئے نا، یار تیرے گھر گیا تیری زنانی سنتا اگو بڑا پھینٹی لگی ہے مان، ٹھیک ہے اے جنا آن کے ملا ماشاء اللہ تیری زنانی تو بڑی چنگی ہے میٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی بندہ جب آتا ہے نا جی گھر کے اندر نہ آگے سے زنانی یا عورت ذات ڈھیلا الفاظ بولے یا میٹھا الفاظ بولے تو بندہ بھی کہتا ہے نہیں یار کتنی میٹھیاں گلیں کی تھیں، چل دوئی مرتبہ آسان پھنس ہوئی سی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے جی قرآن کا حکم ہے فلا تخضعن بالقول، بات کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، ہر عورت کے پاس موبائل ہے جی، تو غلطی سے یہ روزمرہ پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں، غلطی سے نمبر مل جاتا ہے جی، کتنی مرتبہ آپ سے بھی لگا ہوگا ہم سے بھی لگا ہے، تو نمبر مل جائے غلطی سے جی آگے جا کر لگ گیا لڑکی کو نا جی، نوجوان حضرات پتہ کیا کرتے ہیں اس نمبر کو سیو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نمبر کو سیو کر دیتے ہیں، پھر اکا دکا پھر واٹس ایپ ہوتا ہے، پھر میسج ہوتا ہے، کرتے 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 وہ بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے بات سختی سے کرو، پہلے تو یہ گند ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب آ بھی گئے پھر اس کو ضرورت جیسے آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کرو جی۔ پھر کیا کرتی ہیں جی بچیوں کی اتنی وہ چھوٹ دی گئی ہے جی، پھر وہ موبائل بھی استعمال کرتی ہیں، واٹس ایپ بھی استعمال کرتی ہیں، پھر واٹس ایپ سے آگے جاتے جاتے گروپوں کے اندر جاتی ہیں، پھر ان گروپوں کے اندر مرد ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ بلیک میل ہوتی ہیں، پھر اس میں کرتے کرتے پھر بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کی بیٹی کی عزت وہ بازاروں میں لیلام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا بات کے اندر نرمی مت رکھو جی، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہو بات سیدھی جی، یہ نہیں ہے کہ آگے سے گالیاں دینے لگ جاؤ جی، گھر پہ خامند نہیں ہے جی، مرد حضرات نہیں ہے جی، آپ پھر کسی وقت آنا جی، ٹھیک ہے جی، نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ چائے پلانے کی ضرورت ہے جی، کوئی کام نہیں ہے، واپس بھیجو جی۔ نمبر 3 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تیسرا حکم تیسرا فریضہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، باہر مات لے کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، چوتھا فریضہ یہ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ، مت ظاہر کرو اپنی زیب و زینت کو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، پہلے جاہلیت کے زمانے کی طرح، ٹھیک ہے۔ ہاں نمبر 3 گھر کے اندر رہو جی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عورت کا اپنے گھر کے اندر کمرے سے نکل کر برآمدہ، برآمدے سے نکل کر صحن میں نماز پڑھنا، فرمایا اس نماز سے وہ نماز بہتر ہے جو برآمدے میں پڑھی جاتی ہے، اور برآمدے سے بھی بہتر وہ نماز ہے جو بڑے کمرے میں پڑھی جاتی ہے، اور بڑے کمرے سے بھی بہتر وہ نماز ہے جو چھپ کر کمرے کے اندر اندھیرے کمرے کے اندر پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اور آج کیا ہے جی عورتیں آپ نے دیکھا ہے جی پاکستان کے اندر عجیب و غریب قسم کی لت لگی ہوئی ہے جی، ہمارا جسم ہماری مرضی، باہر نکلتی ہیں جی، آپ نے دیکھا ہوگا جی یہ عورتیں آج کل جلسوں میں بھی آ گئی ہیں، اللہ معاف فرمائے جی۔ جس بندے کے اندر تھوڑا بہت حیا ہے جی، میں حیا دار بندے کی بات کرتا ہوں، غیرت ہے جی، وہ بندہ نہیں چاہے گا جی میری بیٹی میری بیوی باہر بازاروں میں جائے، یہ رشوں میں جائے، جلسوں میں جائے۔ ہاں غیرت مار گئی ہے، خود بھی جائے گا، اپنی بیویوں کو بھی لے کر جائے گا، بچیوں کو بھی لے کر جائے گا، پھر وہاں پر مستنڈے ہوں گے جی، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ ہمارے لوگ یورپ کو بھی کراس کر چکے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ لوگ ایسے ہیں نا جی، ان کا تو معاشرہ ہی ایسا ہے جی، جس طرح ہم نے کپڑے پہنے ہوئے جی، اب دوسرے بندے نے بھی کپڑے پہنے ہوئے تو ہم ایک دوسرے کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے جی، وہ لوگ ہیں ننگ منونگی جی، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے، اور ہمارے پاکستانی جنہوں نے کچھ دیکھا نہ ہو تو پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، منہ میں سے پانی نکلتا ہے جی۔ تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر کے اندر قرار پکڑو جی۔ اصل مقام عورت کا کیا جی، گھر کی چار دیواری کے اندر اس کی عزت محفوظ ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اللہ نے یہ چیزیں لازم ہی مرد کے اوپر کیا جی، نان نفقہ سکنا، بیوی کو یہ چیزیں دو، گھر کے اندر رہے، اپنے بچوں کی کیا کرتی رہے جی، پرورش کرتی رہے جی، نہ کہ باہر نکلے جی، خامد کے اوپر یہ چیزیں لازم ہیں جی۔
ہمارے یہاں کیا جی، ہاں ہم بھی کیا مردوں کے برابر ہونا چاہتی ہیں اور آفسوں میں جانا چاہتی ہیں، پھر ملازمتیں کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مرد حضرات جاتے ہیں نا جی محنت مزدوری کرنے کے لیے، پھر ان کو اپنے باس سے جو اوپر ہوتا ہے نا جی مالک، اس کی کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور عورت تو ویسے بھی نازک ہوتی ہے جی، اس کی ہر ادا کے اندر کیا ہوتی ہے جی، شہوت ڈلکتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ کتوں سے بھی زیادہ پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں بس کیا مل جائے ہمیں، کہیں سے عورت کا وہ گوشت کا حصہ مل جائے، ٹکڑا مل جائے جی، بھوکے پڑے ہوتے ہیں۔ تو جو عورتیں باہر جاتی ہیں نا جی، پھر کیا ہے جی، اللہ ہی معاف فرمائے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتے بھی اور انسان بھی کیا کرتے ہیں جی، اللہ کی طرف سے بھی لعنت برستی رہتی ہے ایسی عورت کے اوپر۔ ہاں ضرورت آ گئی ہے، رشتہ دار بیمار ہو گیا، کسی رشتہ دار کی شادی ہے، تو پھر مناسب ٹائم دیکھو، مناسب وقت دیکھو، اپنی بیویوں کو وہاں پر چھوڑ کر آؤ جی، ٹھیک ہے، پھر واپس لے کر آؤ۔ ہاں غیر ضرورت کے طور پر آج دیکھو نا بازار کے اندر، مولانا غریب نواز صاحب صحیح کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے پھینٹی لگائی عورتوں کی نا جی، تو ایک عورت کی پھر وائس بھی چلی جی۔ اب وہ عورت بھی کتنی بیوقوف ہوگی، آن یہ کلانج پہ ہوا ہے اس کو، آن کے یہ اصل بچہ پہ دے جی، اتنی تکلیف ہو جی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر مات کرو۔ کیا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر جی، اس زمانے کے اندر یہ میک اپ شیک اپ کم ہوتے تھے، لیکن ہوتا تھا، وہ مٹیاں ہوتی تھی اور ہلدی ہوتی تھی، ملا کر مکس کر کے، صابن مکس کر کے عورتیں لگاتی تھی، پھر اس کے بعد سوکھی دنداسا مار کر باہر نکلتی تھیں، دوپٹے گلوں میں ڈالے۔ آج دیکھو جی، آج وہ زمانہ آ گئی۔ ہاں ہماری بیٹیاں بہنیں جو بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میک اپ کے لیے جاتی ہیں، بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، کوئی وہاں پر غیر محرم ہوتے ہیں، پھر شادی، کیا ان عورتوں کی شادی نہیں ہوتی تھی؟ دیہاتوں کے اندر شادی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے جی، شہروں کی عورتوں سے بے حد قسم کی وہ پرانی عورتیں ان کو بنا سنوار کر تیار کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری عورتیں جاتی ہیں، شہروں کی عورتیں جاتی ہیں وہ بیوٹی پارلر کے اندر، وہاں پر غیر محرم ہوتے ہیں، پھر وہاں سے بان ٹھان کر آتی ہیں، پھر آگے احکامات تو وہ اور بھی ہیں جی، وضو بھی نہیں ہوتا، پھر نماز بھی نہیں ہوتی، وہ اور چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے اپنی زیب و زینت کو ظاہر مات کرو جی، ٹھیک ہے۔ آگے آئے گا یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ حکم دے گا میرے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو یہ حکم کر کہ جب باہر نکلا کرو باہر چھیل لے کر نکلا کرو۔ آپ کا وہ پرانا کلچر مجھے بہت پسند تھا جی۔ آج دیکھو جی، آج تو وہ چھیل جو ہے آپ کی نا جی، وہ سبز قسم کی بوڑھی عورتیں تو لیتی ہیں، نوجوان کیا کرتی ہیں اب برقع لیتی ہیں۔ برقع بھی کون سا ہوتا ہے جی، وہ لچکدار ہوتا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، جب چلتی ہیں نا جی سب کچھ بندے کو نظر آتا ہے جی۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور پاؤں کے اندر وہ پنجیب پڑی ہوتی ہے، جاتی ہیں گزرتی ہیں، چھنکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، پانچواں فریضہ یہ ہے گھر کے اندر رہو اور اپنی زینت کو ظاہر مت کرو۔ نمبر 5، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھتی رہو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ، بے شک پختہ بات ہے اللہ ارادہ کرتا ہے، لیجزب، نتیجہ کیا ہے، یہ کام کرتی رہو گی تو نتیجہ یہ ہوگا، لیجزب عنکم الرجس، اللہ تم سے دور کر دے گا پلیتی کو، اہل البیت، اہل بیت، ویطہرکم، اور پاک کر دے گا تم کو پاک کرنا۔ واذکرنا، آٹھواں فریضہ یہ ہے، واذکرنا، یاد کرو، ماں اس چیز کو یتلا جو پڑھی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور سنت میں سے جی، ان کو یاد کرتی رہو جی، ٹھیک ہے۔ یہ 8 فریضے ہیں جی۔ آیت کے اندر ایک لفظ آیا تھا پیچھے شروع میں جی، فلا تخضعن بالقول، آپ نے سنی ہے کہ بات ڈھیلی نہیں کرنی۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحم اللہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اے ازواج مطہرات، جب تمہارے پاس عورتیں آئیں گی یا کوئی مرد حضرات آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کر دیے جی، آپ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر دی ہے۔ آپ نے شروع میں خلاصے میں سنا ہے جی، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا کہا تھا، ان کی شادی ہوئی میں زینب کے ساتھ، پھر انہوں نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ اور ان کا اس زمانے کا رواج یہ تھا، جب کوئی بندہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتا تھا نا، پھر اس کو حقیقی بیٹا شمار کیا جاتا تھا۔ کوئی کسی کو منہ بولی بہن کہہ دیتا تھا نا، اس کو پھر حقیقی بہن شمار کرتی تھی۔ اس تبھی معاشرہ جا چل گیا تھا جی، پرانے لے بڈھے کے نات اصل سن تو اس کو بہن آکھے دے، ٹھیک ہے، کیا آکھے دے، بہن آکھے دے، یا یہ زنانیاں آکھے دیں او اصل تو اس کو پرا آکھے دے،
وہ خدا دے بندو بگانی زنانی کو بہن آخنا وہ بہن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور کسی غیر محرم کو بھائی کہنے سے وہ بھائی نہیں ہوتا جی۔ تو فرمایا جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے نا کہ پیغمبر نے کیا کر دیا جی، اپنی بہو کے ساتھ شادی کر دیے، تو پھر تم نے آگے سے یوں نہیں کہنا جی وہ پیغمبر ہے نا جی، ہاں ان کی اپنی مرضی ہے۔ فرمایا نہیں فلا تخضعن بالقول، آپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہنا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی، حق اور سچ پر کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ منہ بولے بیٹی کی بیوی کیا ہوتی ہے جی، حقیقی بہو نہیں بنتی جی، آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، لہٰذا آپ کی بات کے اندر سے تما نہیں نکلنا چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈھیلی بات کرو گی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ پیغمبر کے گھر کے اندر بھی کیا ہو گیا جی، اختلاف چل رہا ہے جی۔ یا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی غیر محرم آ گیا، ڈھیلی بات کرو گے، فی قلبی مرض، اگلے بندہ دوبارہ موڑ کے آسی روزانہ آسی جی، ہاں سناؤ جی فلانا ہے یہ نہیں، یہ مطلب ہے۔ اور اہل البیت، یہاں پر ایک بات سنیں جی، شیعہ حضرات ہیں جی، رافضی ہیں، کالے کافر، وہ کہتے ہیں جی اہل البیت سے مراد 5 تن پاک ہیں جی۔ کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، مئی فاطمہ الزہرا ہے، نمبر 4 حضرت حسن ہے، نمبر 5 حضرت حسین ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ 5 حضرات ہیں اہل بیت سے مراد۔ تو یاد رکھیں قرآن کی آیت کے مطابق، قرآن کی روح کے مطابق اہل بیت کا پہلا مصداق کیا ہے جی، پیغمبر کی بیویاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا نا یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا جی، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ یطہرکم یہ مذکر کی ضمیر ہے، اور چونکہ حضور کی بیویاں کیا ہے جی، مؤنث ہیں، عورتیں ہیں نا جی، تو اس سے مراد کیا ہے جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے اوپر میں 2-3 دلیلیں دوں گا جی تاکہ آپ کے ذہن میں بات آئے، کل آپ پھنسو نہیں۔ اس سے پہلے معاملات چل رہے ہیں جی، بات چل رہی ہے پیغمبر کی بیویوں کی۔ کل آپ نے سنا نا اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں کو کیا کہا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اوے پیغمبر کی بیویوں اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر آؤ میں تمہیں کیا دیتا ہوں جی، نفع دیتا ہوں۔ پھر پیغمبر کی بیویوں نے کہا نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، تم میں سے جو بیوی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی، نیک اعمال کرے گی، ہم اس کو کیا کریں گے جی، ڈبل اجر دیں گے۔ پھر فرمایا یا نساء نبی، اے پیغمبر کی بیویوں، پھر فرمایا ان اتقیتن، اگر تم کیا کرتی رہو گی، ڈرتی رہو گی۔ نمبر 3 آگے فرمایا فلا تخضعن، بات کے اندر نرمی مت کرنا۔ پھر آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنا۔ پھر فرمایا ولا تبرجن، اوے زیب و زینت اختیار کر کے باہر مت نکلنا۔ پھر فرمایا واقمنا، نماز قائم کرتی رہنا۔ پھر فرمایا وآتینا، زکوٰۃ ادا کرتی رہنا۔ پھر فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ آگے فرمایا اللہ پھر تم سے گندگی کو دور کر دے گا۔ پیچھے ذکر عورتوں کا ہے، آگے ذکر بھی پیغمبر کی بیویوں کا ہے، تو پھر یہاں سے مراد کدھر سے نکل آیا جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں یہاں پر کیا جی، مذکر کی ضمیر ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں پیچھے 15واں پارہ ہے جی، سورۃ طٰہٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں جی، فقال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا، بیوی کو کہا تم یہاں پہ ٹھہرو، میں کیا کروں گا جی، تمہارے لیے جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ اب دیکھو یہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی تو کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، جب بیٹی نہیں ہے تو داماد بھی نہیں ہے، جب نہ بیٹی ہے نہ داماد ہے، تو پھر اللہ نے یہاں پر کیا کہہ دیا ہے، فقال لأہلہم امکثوا، اے اہل بیت، اہل بیت کا ذکر آیا، تو وہ وہاں پر پھر کون مراد ہوگا جی، حضرت موسیٰ کے نواسے مراد ہوں گے، اور بیٹی نہیں ہے تو نواسے کدھر سے آئیں گے۔ پھر اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت آتی ہے جی، سورۃ ہود ہے، 12واں پارہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مائی سارہ بیٹھے ہوئے، فرشتے آئے ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے جی، بیٹے کی خوشخبری دی تو کہنے لگی ھذا بالی شیخا، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وھذا بالی شیخا، میرا پتر کیا جب پیدا ہو سی، میں تو آپ بڈھی ہاں، میرا خاوند بھی کیا ہے جی، بڈھا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب گل ہے جی،
تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے اس کی رحمتوں اور اس کی برکتیں تم پر ہوئی ہیں؟ پھر فرمایا علیکم اہل البیت، تمہارے اوپر اہل البیت۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ بیٹی تھی نہ بیٹا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہاں پر اہل بیت سے مراد پھر نواسے ہونی چاہیے یہ بات۔ پھر اسی طرح قرآن کی ایک آیت آتی ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، سورۃ النساء ہے، چوتھا پارہ ہے جی، لن تنالوا البر، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، میرا محبوب جس وقت آپ جس صبح کو آپ اپنے گھر والوں سے نکلے جی، یہ جنگ احد کا اللہ نے تذکرہ کیا جی، تو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ صدیقہ کے پاس تھے۔ یہاں پر آل کس کو کہا گیا؟ بیویوں کو کہا گیا جی۔ اسی بھی کدی آبا بہکا دو کو مل دیا نہیں، کیا تھا دوست یار مل دینا، کیا حال ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہوں، آلو عیال ٹھیک ہیں، تسی بھی ٹھیک ہو تو تستے گھر والی بھی ٹھیک ہے تو بچے بھی ٹھیک ہیں، تو جس بندے دی شادی راتی ہے جی ویسے بس کو مل جائے سناؤ یار کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آل والے ٹھیک ہیں، اتنا ہوتے ہیں آلو عیال بھی ٹھیک ہیں، راتی شادی ہے بیچاری دی صبح بچہ تو نہیں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں جی یہاں پر اہل بیت سے مراد کیا ہے جی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں جی۔ ایک تو ان کا استدلال دلیل یہ ہے قرآن مجید کی، میں نے آپ کو 4 دلیلیں بتائی ہیں، اور 5ویں ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر یوں کر کے تانی، تو اس چادر کے نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور خود ہیں۔ ام سلمہ نے دیکھا نا، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، آپ وہیں پہ ٹھہرے رہو، انکی علی خیر، آپ کیا ہو جی خیر پر ہو۔ وہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور نے ام سلمہ کو باہر نکالا اور یوں دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا وہ مراد یہ لیتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے اہل بیت سے ام سلمہ کو نکال دیا اور حضور نے یوں کہہ دیا کہ کیا ہے جی اے اللہ میرے یہ آل والے ہیں، نہیں، حضور نے فرمایا انکی علی خیر، آپ پہلے سے اہل بیت میں شامل ہو، میں ان کو شامل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں چلو مان لیا ان کی یہ بات بھی مان لو جی شیعوں کی، ان سے یہ سوال کرو، ان کا یہ عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ 5 حضرات ایسے ہیں نا جو کیا ہیں جی معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے 12 جو امام ہیں نا، حضرت جنگوی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان کا آخری امام اتنا ڈرپوک ہے، غار میں چھپا ہوا ہے، باہر نکلے نا ہم اس سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے اپنے ایک امام بنائے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو حقیقت میں تھے وہ ان کے نہیں تھے، وہ بھی ہمارے تھے جی، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں یہ کیا ہیں جی معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو جی قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ ارادہ کرتا ہے تم سے پلیتی کو دور کرنے کا، گندگی کو دور کرنے کا، اور جو معصوم ہو تو ان سے گندگی دور کرنے کا کیا مطلب ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کو ایسے گمراہ کرتے ہیں، نام اہل بیت کے لیتے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے اوپر آئے ہوئے نا جی، تو نام اہل بیت کے لیتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں واہ ہم تو علی کے دیوانے، فاطمہ کے دیوانے، حسن حسین کے مستانے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اہل بیت جس طرح مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ حضور کے اہل بیت میں ہے نا، اسی طرح مائی زینب، مائی رقیہ، مائی ام کلثوم بھی کیا ہے جی اہل بیت میں، وہاں پر نہیں لیتے جی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا ہے جی ان کے خاوند دوسرے ہیں نا جی، ان کو تکلیف ہوتی ہے، شیعوں کی یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہے جی جس کا نام ام کلثوم ہے، جس کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، اس کو بھی تذکرہ نہیں کرتے جی، کیوں؟ اس کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ یہ صرف سکا دعویٰ ہے جی، ٹھیک ہے، سکا دعویٰ ہے۔ اہل بیت کا پہلا مصداق قرآن کی روح سے پیغمبر کی بیویاں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جی آل و عیال ہیں، اولاد ہے جی، آگے بیٹے بیٹیاں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ان المسلمین والمسلمات، ان آیات کا شان نزول سنو جی۔ ایک مرتبہ مرد حضرات بھی جمع تھے، محفل لگی ہوئی تھی، ادھر عورتوں کی بھی محفل لگی ہوئی تھی۔ عورتوں نے کہا قرآن میں جا بجا مردوں کا ہی ذکر ہے جی، نماز پڑھنے کے لیے مرد جاتے ہیں ثواب ملتا ہے، اذان مرد دیتے ہیں ثواب ملتا ہے، نمازیں مرد پڑھاتے ہیں ثواب ملتا ہے، جہاد میں مرد جاتے ہیں ثواب ملتا ہے، یعنی مرد ہی ہیں جو ثواب لیتے رہتے ہیں، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ قرآن اٹھاؤ جگہ جگہ پہ مردوں کا ہی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، مردوں کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا جی، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا۔
ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان جس کے ظاہری اعمال سے پتہ چلے یہ بندہ کیا جی مسلمان ہے۔ حدیث جبریل کے اندر جبریل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تشہد، اس بات کی تو گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کا رسول ہے۔ نمبر 2، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، نماز پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، اگر استطاعت ہے تو کیا کر جی حج بھی کر۔ یہ کیا ہے جی اسلام ہے۔ پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان کیا ہے؟ اسی حدیث جبریل کے اندر فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھے، دل سے مانے، یہ کیا ہے جی ایمان ہے۔ والقانتین والقانتات، خوشی خوشی سے اللہ کے احکامات کو ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر سچ بولنے والے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، قبر کے عذاب سے ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، حشر کے عذاب سے ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ فرض ہو، زکوٰۃ ہوگی، عشر ہوگی، یا نفلی ہو تب فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو کیا کرتا ہے جی ٹھنڈا کرتا ہے، غصہ۔ اور میتۃ السوء، برائی چیزوں سے، بری چیزوں سے صدقہ کیا کرتا ہے جی بچاتا ہے جی۔ والصائمین والصائمات، اور فرض روزے رکھنے والے، نفل روزے رکھنے والے مرد، فرض اور نفل روزے رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک یہ چیز زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، جو بندہ مجھے اس کی ضمانت دے گا میں کیا کروں گا جی اس کو جنت کی ضمانت دوں گا جی، ٹھیک ہے۔ مرد ہے یا عورت، آپ خود سوچیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے مغفرتاً، بخشش، و اجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر، ٹھیک ہے۔ یہ مومن مردوں کی اور عورتوں کی اللہ نے صفات بیان کر کے فرمایا، پھر اللہ ان کو نتیجے کے طور پر اجر عظیم عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔